السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے بولی کیا ہوتی ہے۔ اب ہم شروع سے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور مزید اس کے بارے میں جانیں گے کہ بولی کیا ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ بولی کسی بھی زبان کی بگڑی ہوئی ادنیٰ صورت، گری پڑی صورت کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس کو تحریری صورت میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بولی کے حوالے سے محققین نے کیا گفتگو کی ہے۔ بولی زبان کی ادنیٰ ترین صورت ہوتی ہے ایک ہی علاقے میں۔ اب یہ ادنیٰ مطلب بہت ہی چھوٹی صورت ہوتی ہے زبان کی۔ اب یہ ایک ہی علاقے میں بہت سی بولیاں اور لہجے رائج ہوتے ہیں۔ بولی بولنے سے ہے، یعنی اب ایک ہی علاقہ ہے، اس میں مختلف قسم کی بولیاں اور لہجے رائج ہوں گے۔ اگر ایک بولی ہے تو اس کا لہجہ بھی ہوگا، پنجابی کا اپنا لہجہ، فارسی، اب جتنی بھی بولیاں ہیں ان کے اپنے اپنے لہجے ہوں گے۔ اب بولی بولنے سے یہ ہے کہ یعنی وہ گری پڑی یا غیر ادبی زبان ہے، مطلب اس کا اپنا کوئی ادب نہیں ہے، یا کسی زبان کا کوئی مخصوص لہجہ جو کسی مخصوص علاقے سے تعلق تھا۔ اب کسی بھی زبان کا جو ہے وہ مخصوص لہجہ ہے اور وہ کسی مخصوص علاقے سے تعلق رکھتا ہے جس پر چاہے بولنے والوں کی تعداد بے تحاشا ہے۔ اب بولی بولنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر زبانوں کی جو ہے مختلف زبانوں کی بولیاں بولی جاتی ہیں، ان کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، ان کو بولنے والوں کی، وہ ابلاغ کے لیے اس کو استعمال کریں گے، لیکن اس کے اوپر ادبا کی نظر کرم نہیں ہوگی، یعنی ادیب جو ہیں وہ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، اس زبان پر نظر کرم نہیں کریں گے، اس کے بارے میں وہ تحریری ضبط میں اس کو مطلب اس کے بارے میں کوئی ادب تخلیق نہیں کر پائیں گے، ان کے نظر ہی نہیں ہوتی اس پر، کیونکہ ان کی جو ہے وہ ایک ادب جو ہے وہ زبان کے اوپر ایک مرکوز ہوتا ہے۔ یہی چیز بولی کو زبان سے مختلف کرتی ہے۔ اب یہی چیز جو ہے وہ بولی کو زبان سے جو ہے وہ مختلف کرتی ہے۔ ڈاکٹر اشرف کمال لکھتے ہیں، ایک ہی علاقے میں ملتی جلتی بولیاں بولی جاتی ہیں، مطلب ایک علاقہ ہے، یعنی ہمارا ایک خطہ ہے، وہاں پر مختلف قسم کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ انہی بولیوں میں سے کوئی سی بھی ایک بولی جسے عوام اور پڑھے لکھے طبقے کی توجہ حاصل ہو۔ اب اتنی ساری بولیوں میں سے جب ایک بولی کو پڑھے لکھے طبقے کی توجہ حاصل ہوگی تو وہ کیا ہوگا، وہ زبان کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور ترقی کرتے کرتے ایک معیاری زبان بن جاتی ہے۔ جب کسی بھی بولی پر جو ہے وہ پڑھے لکھے طبقے کی نظر کرم ہوگی یا ادبا کی نظر کرم ہوگی تو وہ بولی جو ہے وہ ایک زبان بن جائے گی، وہ ترقی کر جائے گی اور ایک معیاری زبان کی حیثیت اختیار کر لے گی۔ بولی کے حوالے سے ڈاکٹر رؤف پارک لکھتے ہیں، لسانیات کی روح سے زبان اور بولی کی تعریف کا تعین اور ان میں تفریق کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے درمیان فرق کرنا، بولی اور زبان میں فرق کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں آسان نہیں ہے؟ کیونکہ بعض اوقات دو زبانوں یا دو بولیوں کی سرحدیں اس طرح ملی ہوتی ہیں کہ ایک علاقے کی زبان یا بولی معمولی فرق سے دوسرے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اب ایک علاقے میں جو بولی جا رہی ہے بولی یا زبان، وہی دوسرے علاقے میں تھوڑی سی مختلف ہو کے جو ہے وہ بولی جائے گی، تو اس کے درمیان تھوڑا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک علاقے کی زبان بولی جو ہے وہ معمولی فرق سے دوسرے علاقے میں بولی جاتی ہے اور وہاں سے ایک نئی بولی کا خطہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ہی ایک جو ہے وہ نئی بولی جو ہے وہ اس خطے میں سامنے آتی ہے، اور ان میں تکنیکی بنیادوں پر امتیاز قائم کرنا لسانیات کے ماہرین کے لیے بھی پریشان کن مسئلہ ہے۔ ان کی تکنیکی بنیادوں پر جو ہے وہ ان کے درمیان فرق کو واضح کرنا ماہرین لسانیات کے لیے مشکل ہے، کہ ایک بولی جو ہے وہ ایک خطے بولی جاتی ہے اور دوسرے خطے میں بھی وہ زبان یا بولی کو رکھا جائے تو ان دونوں میں واضح فرق نہ نظر آئے تو ان کے درمیان امتیاز کرنا ماہرین لسانیات کے لیے بھی جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اب بولیاں معیاری بھی ہوتی ہیں جو ملنے جلنے میں تعلیمی زبانوں کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، یعنی ملنے جلنے والوں کے درمیان جو استعمال ہونے تعلیمی اداروں میں جو بولیاں بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بولیاں معیاری بھی ہوتی ہیں جو اب یہ ہے کہ بہت سی بولیاں کم پڑھے لکھے طبقے میں جو ہے وہ بولی جاتی ہیں، جس پر صوفیانہ بولیاں جو ہے وہ عام طور پر آوارہ گرد لڑکوں کی بازاری بولیوں، گواری جاہل والی جو ہے وہ بولیاں کہلاتی ہیں۔ عورتوں کی مخصوص بولیاں ہوتی ہیں، مکتوبہ فکر سے تعلق رکھنے والی عورتیں الگ الگ بولی کی ترجمان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اور خواتین کی بھی بولیاں مختلف ہوتی ہیں، گواری بولی، صوفیانہ بولیاں جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی بولیاں مختلف ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علاقائی بولیاں بھی ہوتی ہیں جو کسی خاص خطے میں جو ہے وہ بولی جاتی ہیں۔ بولیوں کی بھی ایک سامنے جو مخصوص علاقوں میں جو ہے وہ بولی جاتی ہیں، وہ اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں، اپنی ایک جسے بولتے ہیں وہ معیار رکھتی ہیں، مختلف بولیاں، اور کچھ گواری کہلاتی ہیں، کچھ مطلب مختلف نام رکھتی ہیں وہ بولیاں، جبکہ ان کا اپنا کوئی ادب تخلیق نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بولی کے بارے میں اچھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔